تابعین رحم اللہ تعالی، خواجہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، آفتاب امت، چراغ دین و ملت، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے مگر زیارت نہ کر سکے۔ غلبہ حال اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر باشی صدر راہ رہی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کرن میں اویس نامی ایک مرد حق ہے، وہ میری امت کے لیے قیامت کے روز ربیہ اور مضر کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اس مرد حق سے ملنا، پست قد ہے، اس کے بال لمبے ہیں، اس کے بائیں پہلو پر درہم کے برابر سفید نشان ہے، پھل بحری کا نہیں، ایسا ہی ایک نشان ہتھیلی پر ہے۔ جب اس سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، اہل نجد کھڑے ہو جائیں۔ جب اہل نجد کھڑے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں میں قبیلہ کرن کے کچھ لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں، اور ایک جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ اویس نامی ایک دیوانہ ہے جو شہر میں نہیں آتا اور کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، خوشی اور غم کی اس کو خبر نہیں، جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا، وہ صحرا میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہوتا ہے۔ دونوں حضرات اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہ نماز میں مشغول تھے، بیٹھے رہے۔ جب اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات کو سلام کیا اور اپنی پسلی اور ہتھیلی کا نشان دکھایا۔ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام دیا۔ کچھ دیر ٹھہرے، پھر اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، اب جائیے، قیامت قریب ہے، قیامت میں نہ ختم ہونے والی ملاقات ہوگی۔ اس وقت سفر آخرت کے لیے زاد راہ بنانے میں مصروف ہوں۔ جب اہل کرن واپس ہوئے تو ان کے دلوں میں اویس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ خواجہ اویس کوفہ کو کوچ کر گئے۔ حرم بن حیان نے ان کو دیکھا، پھر وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ خانہ جنگی میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین کے دن شہید ہوئے۔ قابل تعریف زندگی گزاری اور شہید کی موت مرے۔ اویس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سلامتی تنہائی میں ہے، گوشہ خلوت میں رہنے والے کا دل غیر سے خالی ہوتا ہے، اس کو دنیا سے کوئی توقع نہیں ہوتی اور وہ آفات زندگی سے محفوظ ہوتا ہے۔ تاہم یہ خیال غلط ہے کہ صرف گوشہ خلوت ہی اختیار کر لینا کافی ہے۔ جب تک ابلیس کا دل پر غلبہ ہو، نفسانی خواہشات کا زور ہو اور دنیا با عقبہ کی کوئی آرزو بنی نوع انسان کو ستا رہی ہو تو خلوت در حقیقت خلوت نہیں، کیونکہ کسی چیز یا اس کے تصور سے لطف اندوز ہونا برابر ہے۔ حقیقی خلوت یہ ہے کہ صاحب خلوت عین مجلس میں بھی خلوت سے دستبردار نہ ہو، اگر عزت گزین ہو تو عزت میں بھی فراغت محسوس نہ کرے۔ انسانوں سے قطع تعلق جذبہ عشق حق نہیں ہوتا، اور جس کو عشق حق ہو اسے انسانوں کا ملاپ مضرت رساں نہیں ہوتا۔ البتہ انسانی موانست عشق حق کے لیے سنگ حائل ہوتی ہے اور گرفتار موانست حقیقت عشق سے بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ خلوت بندہ صاف کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ شمع صفا اور معدن و فہرم بن حیان بزرگان طریقت میں ہوئے ہیں، صاحب معاملت تھے، صحابہ کرام کی صحبت پائی تھی۔
خواجہ اویس کی زیارت کے لیے کرن گئے، مگر اویس وہاں سے جا چکے تھے۔ نا امید ہو کر مکہ معظمہ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ اویس کوفہ میں مقیم ہے۔ حرم کوفہ تشریف لے گئے، مگر اویس وہاں بھی نہ مل سکے۔ بصرہ کو واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ اویس نہر فرات پر وضو کر رہے ہیں۔ وضو سے فارغ ہو کر ریش مبارک میں کنگھے کرنے لگے۔ حرم نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ اویس نے حرم رضی اللہ عنہ کا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ حرم نے پوچھا، آپ نے مجھے کیسے جان لیا؟ اویس نے جواب دیا، میری روح آپ کی روح کو پہچانتی ہے۔ کچھ دیر باہم بیٹھے، پھر حرم کو رخصت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، عمل کی جزا نیت پر موقوف ہے۔ ہر انسان کو وہی پھل ملتا ہے جس کی نیت ہو۔ جس شخص نے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کی اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی یا عورت کے لیے ہجرت کی کہ اس سے نکاح کرے، ایسے آدمی کی ہجرت انہی دنیاوی اشیاء کے لیے ہوگی۔ پھر حرم رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اپنے دل کی حفاظت کر۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ دل کو مجاہدے سے تابع حق بنا، دوسرے یہ کہ اپنی ذات کو تابع دل کر۔ یہ دونوں صورتیں برحق ہیں۔ دل کو تابع حق کرنا اہل ارادت کا کام ہے تاکہ دل شہوات، حرص اور خواہشات سے پاک رہے، اور جو چیز بھی ناموافق ہو دل اس سے منقطع ہو جائے، روحانی صحت حاصل ہو اور اتباع احکام کی توفیق میسر آئے، نظر آیات خدا بندی پر رہے اور دل محبت کا مقام بن جائے۔ اپنی ذات کو تابع دل کرنا کاملوں کا کام ہے، جن کے دل جمال حق سے منور ہو چکے ہوں اور وہ تمام اسباب و تعلقات سے کٹ چکے ہوں، جن کو خرقہ قربت عطا ہو چکا ہو، جو اس کے انعامات سے سرفراز ہوں، جن کے قلوب مشاہدہ حق سے تابناک ہوں، جو اس کے قریب ہوں، اور جن کی دلی کیفیت جسمانی لوازمات سے مختلف نہ ہو۔ اول الذکر صاحب قلب ہوتے ہیں اور آخر الذکر مغلوب القلب۔ صاحب قلب اپنے دلوں کے حاکم اور باقی رہنے والی صفات کے مالک ہوتے ہیں، مغلوب القلوب فانی الصفت ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ پھیل کر قول باری تعالیٰ تک پہنچا ہے کہ فرمایا، اسے دو مختلف طریق سے پڑھا جاتا ہے، مخلصین بکسر لام اور مخلصین بفتح لام۔ مخلص کسر لام کے ساتھ فاعل ہے، باقی الصفت۔ مخلص لام کے ساتھ مفعول ہے، فانی الصفت۔ اس چیز کو زیادہ کھول کر کسی اور جگہ بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ فی الحقیقت فافل صفت کا مقام باقی الصفت سے ارفاتر ہے، کیونکہ وہ جسم کو دل کے موافق ڈھالتے ہیں اور ان کے دل مشاہدہ حق سے ہم کنار رہتے ہیں۔ باقی الصفت کوشش اور تکلف سے اپنے دلوں کو اوامر کے تابع کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مسئلے کا تعلق صحب سکر مشاہدے اور مجاہدے سے ہے، واللہ عالم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام عصر، فرید دہر، ابو علی الحسن بن ابی الحسین بصری، اہل طریقت کے نزدیک بلند مرتبہ بزرگ ہوئے ہیں۔ بعض ان کی کنیت ابو محمد اور بعض ابو سعید بیان کرتے ہیں۔ علم اور معاملت میں کئی لطیف اشارات ان سے منسوب ہیں۔ کہتے ہیں ایک اعرابی ان کے پاس آیا اور صبر کی تشریح چاہی۔ فرمایا، دو صورتیں ہیں، ایک مصیبت اور بلا کے وقت صابر رہنا، دوسری ان چیزوں کے معاملے میں صبر کرنا جن سے منع کیا گیا ہو اور ان سے بچے رہنے کے احکام موجود ہوں۔ اعرابی نے کہا، آپ زاہد ہیں اور میں نے آج تک آپ سے بڑا زاہد نہیں دیکھا۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، اے اعرابی، میرا زہد خواہشات تک محدود ہے اور میرا صبر استقلال کے فقدان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اعرابی نے گزارش کی، آپ نے میرے ذہن کو چٹک دیا ہے، ذرا تفصیل سے بات کریں۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا، مصائب میں میرا صبر و تسلیم صرف آتش دوزخ سے خوف زدہ ہونے کی علامت ہے اور بے قراری کے مترادف ہے۔ اس دنیا میں میرا زہد دوسری دنیا کے حصول کے لیے ہے۔ قابل رشک وہ بندہ حق ہے جو ذاتی مطلب سے دستبردار ہو، اس کا صبر حق تعالیٰ کے لیے ہو، آتش دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے نہ ہو، اس کا زہد بھی اللہ کے لیے ہو اور محض حصول
بہشت کے لیے نہ ہو، اسی کا نام صحت خلوص ہے۔ خواجہ حسن سے بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، بروں کی صحبت اچھوں کے متعلق بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ یہ بات نہایت دل نشین ہے، خاص طور پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے جو عام طور پر دوستان حق سے روگرداں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جھوٹے صوفیاء سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے نام نہاد صوفیوں کے افعال خیانت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی زبان جھوٹ اور غیبت میں ملوث ہوتی ہے، ان کے کان لغو اور واہیات بیات سنتے ہیں، ان کی آنکھیں لہو و شہوات سے مطمئن ہوتی ہیں اور ان کی تمام تر کوشش مال حرام جمع کرنے پر صرف ہوتی ہے۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ تمام صوفیاء اسی قسم کے ہوتے ہیں اور ان کا مسلک یہی ہوتا ہے، حالانکہ صوفیاء کرام صرف احکام حق تعالیٰ پر کاربند ہوتے ہیں، ان کے لبوں پر صرف کلام حق ہوتا ہے، ان کے دلوں میں محبت حق اور کانوں میں صدائے حق ہوتی ہے، ان کی آنکھیں مشاہدہ حق سے سرفراز ہوتی ہیں، ان کے جملہ خیالات اسرار خداوندی پر مرکوز ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جماعت میں کچھ بد کردار لوگ بھی موجود ہوں تو بد کرداری کی ذمہ داری صرف انہی پر عائد ہوتی ہے۔ بد لوگوں سے ملنے والا خود فطرتاً بد ہوتا ہے، کیونکہ نیک فطرت صرف نیک لوگوں سے ملا کرتے ہیں۔ قابل ملامت بد انسان کی اپنی طبیعت ہے جو نالائق اور ناجنس لوگوں سے مجالست کی طرف مائل ہوتی ہے۔ نیک سیرت صوفیوں کے منکر لوگ خدائے عز و جل کے نزدیک شر پسند اور رذیل ہوتے ہیں، کیونکہ شر پسندوں اور رذیلوں سے ملتے ہیں اور صوفیاء کرام کو اپنی مرضی کے مطابق نہ پا کر ان سے منکر ہو جاتے ہیں اور ان کی پیروی سے انحراف کرتے ہیں۔ جب اہل شر ہلاک ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، بجز ان کے جو حقیقی صوفیاء کرام کو رضا و رغبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی مجالست کو جان دل سے خرید لیتے ہیں، دنیا میں ان کے طریق کو برگزیدہ سمجھتے ہیں، ان کی برکت سے مقصود دو جہاں حاصل کرتے ہیں اور ہر سمت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بقول شاعر، میرے دل کو حقارت سے نہ دیکھ کیونکہ تو اس کا حبیب ہے، اور ہر شخص اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس العلماء، فقیہ الفقہاء، سید ابن المسیب عظیم الشان، رفیع القدر، عزیز القول اور حمید الصدر صاحب طریقت تھے۔ علوم و فنون، فقہ، توحید، تفسیر، شعر، لغت وغیرہ میں ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ مشہور ہے کہ وہ ایک عیار نما پارسا تھے، پارسا نما عیار نہ تھے، اور یہ طریق جملہ مشائخ کے نزدیک نہایت قابل تعریف ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اگر تیرا دین سلامت رہے تو دنیا کی اموال کے تھوڑے سے حصے پر بھی خوش ہو، جس طرح زیادہ دنیا حاصل کرنے والے دین برباد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ فقر اور سلامت یہ دین غنا اور غفلت سے بہتر ہیں۔ جب فقیر اپنے دل پر نظر کرتا ہے تو اسے اور حصول دنیا کی حوث نہیں ہوتی، اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے تو اسے قناعت کی دولت نظر آتی ہے۔ صاحب غنا اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ حوث کو جاگزی پاتا ہے، اس کے ہاتھ میں دولت دنیا ہوتی ہے اور وہ بھی مشتبہ۔ رضائے دوستان حق بہتر ہے رضائے اہل غفلت سے، جو دنیا پر غرور و آفت و حسرت پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ندامت بہتر ہے ذلت و سیسہ کاری سے، جب کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے تو اہل غفلت کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان محفوظ رہی، دوستان حق کہتے ہیں شکر ہے ہمارا دین محفوظ رہا۔ دل میں دوست کا جلوہ ہو تو جسمانی مصیبت باعث راحت ہوتی ہے، دل غفلت میں مبتلا ہو تو جسم ہزار راحت کے باوجود راحت سے نہ آشنا ہوتا ہے۔ فی الحقیقت مال و منال دنیا کی قلت پر راضی ہونا کثرت مال و منال کا باعث ہے، اور کثرت کی حوث قلت کا باعث۔ ان کی نسبت یہ بھی مشہور ہے کہ ایک بار مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ وہ کون سی حلال چیز ہے جس میں حرام نہیں، اور وہ کون سی حرام چیز ہے جس میں حلال نہیں۔ فرمایا، ذکر باری تعالیٰ وہ حلال چیز ہے جس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں، اور ذکر غیر وہ حرام ہے جس میں کوئی حلال کا پہلو نہیں۔ ذکر ذات حق میں نجات ہے اور ذکر غیر میں ہلاکت۔ وباللہ التوفیق۔